اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اذان علی ٹی وی کے معزز دوستو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا عامل مقرر فرمایا۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لے گئے تو آپ نے اہل حمص سے دریافت کیا، تم نے اپنے عامل کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے حضرت سیدنا سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایات کی۔ دوستو، گورنروں اور عاملوں کی باکثرت شکایات کرنے کی وجہ سے حمص کو کوفہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایات ہیں۔ نمبر 1، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ نمبر 3، مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ نمبر 4، کبھی کبھی ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور تمام لوگوں کو جمع کیا، پھر دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، آج اس معاملے میں میرے فیصلے کو کمزور نہ کرنا، یعنی مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق فرمانا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں ان کے بارے میں کیا شکایات ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکایت سنی تو ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں۔ خدا کی قسم، میرے پاس کوئی خادم نہیں، میں خود آٹا پیستا ہوں، پھر اسے گوندھ کر روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے دیر سے آنے کی وجہ یہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، اور کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے، یہ رات کو ہمارے مسائل نہیں سنتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے سعد، تمہارے پاس اس شکایت کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے دن مخلوق کے لیے خاص رکھا ہے اور رات کو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری شکایت کرتے ہوئے کہا، ہر مہینے ایک دن ایسا آتا ہے جب یہ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی، حضور، میرے پاس کوئی خادم نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہوتا جسے پہن کر ان کے پاس آؤں، پھر جب وہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو انہیں پہن کر ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ چوتھی شکایت کرتے ہوئے لوگ کہنے لگے، انہیں کبھی کبھی شدید دورہ پڑتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شکایت کا جواب دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اسلام کی دولت حاصل ہونے سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا خبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک میدان میں دیکھا تھا، جنہیں کفار قریش نے کھجور کے درخت سے باندھ رکھا تھا اور تیروں سے اس کا جسم چھلنی کر رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ پھر قریش ان سے پوچھنے لگے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سزا دی جائے؟ یہ سن کر ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہوں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میری ہزاروں جانیں قربان۔ اس کے بعد اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کی۔ افسوس، وہاں ہوتے ہوئے بھی میں ان کی مدد نہ کر سکا، کیونکہ میں اس وقت تک مسلمان نہ تھا۔ شاید میرا یہ گناہ کبھی بھی معاف نہ کیا جائے۔ بس یہ خیال آتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے میری فراست کو ضائع نہیں کیا اور مجھے ایسی عظیم ہستیاں عطا فرمائیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 دینار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار دیکھے تو کہنے لگی، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غنی کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے زیادہ بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہ تمام دولت ان لوگوں کو دیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہیں۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ وہ صبر و شکر کی پے کر بولی، میں راضی ہوں۔
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دینار تھیلیوں میں بھرے اور اپنے گھر کے سب سے امین شخص کو بلوایا اور فرمایا یہ تھیلیاں فلاں خاندان کی بیواؤں کو دے دو، یہ فلاں خاندان کے یتیم کو، یہ فلاں خاندان کے مسکین کو، اور یہ فلاں خاندان کے حاجت مندوں کو۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم تقسیم فرما دی۔ صرف کچھ دینار باقی بچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے غلام خرید کر نہیں لائے؟ جو مال بچا ہے اس سے غلام خرید لینا چاہیے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی محتاج آ گیا تو ہم یہ مال اس کو دے دیں گے۔ دوستو، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔